بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ میں ہوں عامر غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیٹھک۔ آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، میں ایک پروگرام شروع کرنے جا رہا ہوں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دجال کے متعلق اپنی تمام تحقیق حدیث کی روشنی میں آپ سب کے سامنے رکھوں۔ موجودہ جو دور ہے وہ فتنوں کا دور ہے اور دجال کی بھی آمد ہے۔ نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دجال کے بارے میں احادیثیں بیان کی، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے بارے میں بیان فرمایا، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب تک پہنچے۔ دجال کون، کہاں، کب، کیسے آئے گا، کون سا دور دجالی دور ہے، یہ ساری باتیں ہم کریں گے۔ ویسے تو یہ میرا جو سبجیکٹ ہے وہ میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کروں گا۔ اس کے بعد آپ کو دجال کا ذکر دیکھنے کو ملے گا۔ یہ پروگرام میرا جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہوگا۔ لمبا اس لیے ہوگا کہ یہ میں نے پورے رمضان میں، یعنی میری کوشش ہے کہ میں 10 دن میں رمضان کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ یہ دجال کے اوپر بولوں۔ اس کے بعد اگلا 10 دن کا ایک اور سبجیکٹ ہوگا، پھر اگلا 10 دن کا ایک اور سبجیکٹ ہوگا۔ یعنی 10 دن میں اگر 15 منٹ ہوں تو ناظرین اکرام یعنی 150 منٹ، اور 150 منٹ میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تمام تفصیل آپ تک پہنچے۔ جس بھائی بہن نے پروگرام دیکھ لیا وہ انشاءاللہ تعالی فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کہ معذرت خواہ کہ دجال کے تذکرے سے پہلے اس کے خاتمے کے لیے مبعوث کی جانے والی روحانی شخصیت کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ شر کی طاقتوں کا تذکرہ اور اس کے خاتمے کے لیے خیر کی قوتوں کا ذکر خیر نہ ہو تو یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ لہذا آپ کو اصل عنوان تک پہنچانے کے لیے 2 تمہید۔ اگرچہ زمانی تسلسل کے لحاظ سے واقعات کی ترتیب کچھ اس طرح بنتی ہے کہ پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر دجال کا خروج ہوگا، پھر اس فتنہ کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ لیکن میرا جو مضمون ہے اس میں آپ کو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملے گا، اس کے بعد دجال کا۔ وجہ یہ ہے کہ رحمانی قوتوں کے نمائندوں کا ذکر اکٹھے ہو جائے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی۔ اس کے بعد پھر شیطانی قوتوں کا تذکرہ آ جائے گا۔ تو پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کے پاس کافی نالج آ گیا ہوگا۔ علامات قیامت کے ابہام میں جو ابہام در ابہام پوشیدہ ہے وہ بجائے خود ایک قیامت ہے۔ ان علامات کی عصری تحقیق میں جو پیچیدگیاں پیش آتی ہیں اور قوی ترین قرائن پر قائم اندازے، جس طرح عین وقت پر وقوع حقائق سے دور، بہت دور پیچیدہ الجھنوں میں گرے دکھائی دیتے ہیں، ان کی بنا پر یہ موضوع جتنا دلچسپ ہے، زمانے کے حالات پر اس کی تحقیق اتنا ہی کٹھن اور حوصلہ شکن کام ہے۔ تو ناظرین اکرام، احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے اور اکابر کی تشریحات کے سائے تلے پناہ لیتے ہوئے جو کچھ مجھے عاجز سے ہو سکا وہ پیش خدمت ہے۔ میں نے حتی الامکان اس بات کا خیال رکھا ہے کہ احادیث کی روشنی میں فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ تان کر کوئی خاص مفہوم نہ اپناؤں، نہ محسوس حالات کے مطابق اسے ڈالا جائے، صرف وہی بات کہی جائے جو صاف صاف آپ کو سمجھ آئے۔ یہاں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ اس موضوع پر جو مواد جمع کیا گیا ہے یہ اس سے قبل پیش خدمت کرنے میں کیا مانع تھا؟ اگر ہم آخری زمانہ سے قریب ہیں اور آخری زمانوں کے فتنوں کی اتنی ہی اہمیت ہے تو پھر آج تک اس موضوع سے نظر کیوں موڑی گئی؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ یہ مصلحت تھی یا دانستہ طور پر یہ چشم پوشی کی گئی؟ ناظرین اکرام، اس وقت دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں جنہیں ہم آسمانی مذاہب بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا اسلام، پھر عیسائی اور یہودی، جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں۔ یہ سب مذاہب ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی ملت میں ان کا ذکر کیا تو اہل اسلام، ہم مسلمان ہیں جو
حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے آسمان سے نزول کے منتظر ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور پھر دنیا میں عادلانہ اسلامی شریعت قائم کریں گے۔ عیسائی حضرات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منتظر ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ وہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پر لٹکایا گیا تھا تو اس کے 3 دن بعد آسمان پر لے گئے تھے، حالانکہ یہ عقیدہ ہی غلط ہے، قرآن نے اس کی نفی بھی کی ہے۔ اور پھر آخر زمانہ میں وہ نازل ہوں گے اور غیر عیسائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ تو یہاں ایک بات کلیئر ہوگی کہ عیسائیوں کے نزدیک بھی یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم سوچ رہے ہیں، جیسے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمیں قرآن مجید میں بتایا گیا حدیث شریف کی روشنی میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک صحیح سالم آسمان پر لے گئے، یہودی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ پھر قیامت کے قریب آپ آسمان سے نازل ہو کر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے اور یہودیوں کے ساتھ وہ عیسائی جو صہیونی عیسائی بن کر یہودیوں کے مددگار تھے، ان کا بھی خاتمہ وہ کریں گے، اور بقیہ رحم دل و ہمدرد عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ اب یہودی جس شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان کے عقائد کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ان قائم المنتظر کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اس کی بدولت تمام دنیا پر حکومت کریں گے، یعنی جب دجال آئے گا تو وہ ان کی عالمی یہودی ریاست قائم ہوگی، تمام غیر یہودی یہودیوں کی اطاعت قبول کر لیں گے اور یہودی ان سے صرف اتنے افراد کو زندہ چھوڑیں گے جتنوں کی وہ اپنی خدمت کے لیے ضرورت محسوس کریں گے۔ اب ان تینوں امتوں کے نظریات میں یہ بات قدرے مشترک ہے کہ مسیحا کے ذریعے انسانیت کو نجات ملنے سے پہلے کرہ ارض پر ایک زبردست اور تباہ کن جنگ برپا ہوگی۔ اس معرکہ عظیم میں، جسے ام المعارک یعنی جنگوں کی ماں کہا جاتا ہے، کم از کم 2/3 انسانی آبادی ملیا میٹ ہو جائے گی۔ زندہ بچ جانے والے 1/3 لوگ اس دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت کریں گے۔ اب وہ 1/3 قوم کون ہوگی اور دنیا پر کس نظریے کے تحت حکمرانی کرے گی، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور یہ فیصلہ فلسطین کے قریب ہرمجدون کی وادی میں ہوگا، جسے اہل مغرب ارمیگاڈون کہتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی دونوں اس فیصلہ کن معرکے کی زبردست تیاری کر رہے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ کر چکے ہیں، ہم مسلمان تو صرف سوچتے ہیں، وہ اپنا عمل، ان کا قدم آگے ہوتا ہے ہم سے، اور صرف ایک قیامت خیز دھماکے کے منتظر ہیں جو معاذ اللہ گنبد صحرا کے انہدام پر ہوگا، کیونکہ ان کے فرسودہ نظریات اور من گڑت مذہبی داستانوں کے مطابق مسجد اقصی میں جو ہیکل ہے وہ اس کی مسمار شدہ عمارت کے نیچے ہے۔ جب گنبد کی بنیادیں اکھڑ کر ہیکل کے احصار برآمد ہوں گے تو مسیحا نکل آئے گا، اور اس کی آمد پر غیر یہودیوں کا وہ قتل عظیم برپا ہوگا جس کے بعد غیر یہودی و عیسائی انسانیت خصوصاً اہل اسلام کا خاتمہ کریں گے، اور اہل مغرب یہودی یا عیسائی بلا شرکت غیر اس کرہ ارض کے حکمران ہوں گے۔ اس اعتبار سے آج کی دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب مغرب و مشرق اس جنگ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ فرق اتنا ہے کہ اہل مغرب نے اس کی تیاری کر رکھی ہے، وہ لوگ خود کو مادیت پسند کہلاتے ہیں اور غیبی حقائق و پیش گوئیوں کے قائل نہیں سمجھتے، لیکن انہوں نے در پردہ تورات و انجیل اور تالمود کی تحریف شدہ پیش گوئیوں کے مطابق خود کو تیار کر لیا ہے، جبکہ ہم اہل مشرق آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہو کر بھی اس ہولناک الفجار سے بے خبر ہیں جس کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور ہمارے پاس آپ کی بے شمار تواتر کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں۔ تو میرا یہ سبجیکٹ اہل اسلام کی خدمت میں ہے۔ میرا یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا، آگاہی دینا
کہ ہم دنیا ہے جو وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، تو مغرب سے اٹھنے والا طوفان ان قریب ہم پر چڑھ دوڑنے والا ہے۔ ہمیں اپنے نجات دہندہ سیدنا امام مہدی اور موسیٰ علیہ السلام کی میت میں ایمان راسخ و صالح اپناتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہی واحد پہلی اور آخری راہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور قیامت سے پہلے جو قیامتیں ہماری منتظر ہیں ان سے سرخ روئی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ایک تمہیدی پروگرام تھا آج کا۔ اصل سبجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے شروع ہوگا، اور یہ میں کوشش کروں گا 10 دن کے اندر اندر اس کو مکمل کر سکوں، تاکہ آپ سب دوستوں کو اس کی مکمل سمجھ آ سکے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، مجھے اجازت دیجیے، کل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسی ٹائم۔ تو ناظرین، ہم یہاں پر بات ساری کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، تمام باتیں ہوں گی اس خط کے متعلق، حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق تمام باتیں آپ سے ڈسکشن کروں گا۔ کل کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ امام مہدی سے ہم شروع کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ 15 منٹ کے پروگرام میں یہ مکمل کر سکوں، یا 2 دن میں یہ مکمل کر سکوں، آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جانا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پروگرام ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دجال کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد پھر جو دنیا میں حکومت بنے گی اور دنیا میں کس طرح کا نظام ہوگا، یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ پروگرام آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ آج صرف ایک انٹروڈکشن دینا تھا، آج یکم رمضان بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام آپ دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور آپ سے استدعا ہے کہ یہ بڑی محنت کر کے ہم پروگرام آپ تک پہنچاتے ہیں، تو ہمارا ساتھ دیجیے گا اور ہمیں اس میں کامیاب کرنے کے لیے اپنا دعائیں اور اپنی نیک تمنائیں